السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچا۔ اہل مدینہ نہایت ہی بے چینی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے قریب دیکھا تو استقبال کے لیے نکلے۔ بہت سے انصار جنہوں نے اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، وہ غلطی سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ یہاں تک کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کیا تو اس وقت لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا۔ چند دن مدینہ میں مقیم رہنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ آپ سے آپ کا حال پوچھتے تو یہ شعر کہتے: ہر آدمی اس حال میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ دراصل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اصحاب کے لیے مدینہ کی آب و ہوا موافق ثابت ہوئی اور انہیں مکہ اور اپنے رشتہ داروں کی یاد ستانے لگی۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: یا اللہ، تو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور اس کو بیماریوں سے پاک فرما دے۔ دعا قبول ہوئی اور جلد ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تندرست ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی بے بسی اور مظلومیت کا دور ختم ہو گیا اور آزادی سے دین کی نشر و اشاعت کا وقت آ چکا تھا۔ لیکن دین کی تبلیغ میں سب سے بڑی رکاوٹ قریش مکہ تھے، جو اہل ایمان کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ لہٰذا قریش مکہ کی شرارتوں اور مسلمانوں کے دفاع کے نتیجے میں بدر کے میدان میں حق و باطل کی پہلی جنگ ہوئی، جس میں صرف 313 مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نے حق و صداقت کا علم بلند کیا۔ اس خوفناک جنگ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے اور جواں مردی سے کفار کا مقابلہ کیا۔ کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ رہی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 قیدی پکڑے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ سب اپنے ہی بھائی بند ہیں، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے اور فدیہ لے کر آزاد کر دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر کی رائے پسند آئی۔ بدر کی شکست کے بعد قریش مکہ نے جوش و انتقام میں ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اگلے سال پھر میدان احد میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یہ جنگ اہل ایمان کے لیے بہت سخت تھی۔ مسلمانوں کا لشکر کفار پر غالب آ گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں پانسا پلٹ گیا اور قریش مکہ نے حملہ کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لشکر کو منتشر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر پہاڑ پر لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ غزوہ احد کے بعد مسلسل غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق پیش آیا، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ مسلمانوں کا یہ مختصر لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں عربوں کے بڑے بڑے قبائل اور جنگی طاقتوں کو شکست دے رہے تھے۔ اس طرح پورے خطہ عرب میں مسلمان ایک عظیم طاقت بن کر ابھرے، جن کا مقصد صرف جنگ اور مال غنیمت حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہی اس جماعت کا اصل ہدف تھا۔ سن 4 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ زیارت کعبہ کے مقصد سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب قریش کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو طواف کعبہ کی اجازت نہ دی، کیونکہ کعبہ کے متولی اور سرپرست اب بھی کفار مکہ ہی تھے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے ساتھ مکہ شریف کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان زیارت کعبہ کے بغیر واپس نہیں جائیں گے اور مزاحمت کرنے پر جنگ کی نوبت آ سکتی ہے، تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ لہٰذا قریش نے عروہ بن مسعود کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے محمد، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو وقت پڑے گا تو تمہیں چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ اس جملے کو سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ برہم ہو گئے اور کہا، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھ پر تمہارا احسان نہ ہوتا تو تمہیں نہایت سخت جواب دیتا۔ صلح حدیبیہ کامیاب ہوا اور اب مسلمانوں کو قریش مکہ سے کچھ اطمینان ہوا۔ سن 7 ہجری میں یہودیوں کی سازشوں سے تنگ آ کر خیبر پر فوج کشی کی گئی۔ اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے، لیکن در حقیقت فتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقدر میں تھی، لہٰذا خیبر انہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ سن 8 ہجری میں اپنی شرارتوں سے مجبور کفار مکہ نے صلح کو توڑ دیا، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے اس سفر اور واقعے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کا دل مدینہ سے جڑ چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے مکہ میں رہنے سے انکار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میرا جینا مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور مدینہ واپس لوٹ گئے۔ سن 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا، خدا نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا تھا، لیکن اس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ لوگوں کو سخت تعجب ہوا کہ یہ رونے کا کون سا موقع ہے، لیکن در حقیقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے تھے کہ بندے سے مراد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اب آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس تقریر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ مرض روز بروز بڑھتا چلا گیا، لہٰذا اس دوران مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز کی امامت کرائی۔ ربیع الاول سن 11 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ مسجد نبوی میں ہنگامہ برپا تھا، ہر طرف سے گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں داخل ہوئے اور اپنے محبوب کے نورانی چہرے سے نقاب اٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا کی قسم آپ پر 2 موتیں جمع نہ ہوں گی۔ وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی وہ آ چکی، اس کے بعد کبھی موت نہ آئے گی۔ پھر آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں تقریر کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے، جس نے بھی یہ کہا کہ محمد وفات پا گئے ہیں، میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے یہ حال دیکھا تو فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر بدحواس تھے، اس لیے آپ نے کچھ خیال نہ کیا، لہٰذا حضرت ابوبکر نے الگ کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی اور فرمایا، اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لیں کہ آپ وفات پا چکے ہیں، اور اگر خدا کو پوجتے تھے تو بے شک وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدائے برتر فرماتا ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، جن سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ تقریر سن کر سب لوگوں کے سر جھک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے اور ہر ایک کا دل مطمئن ہو گیا۔